ہمارا اور وہابیہ کا جو عقیدہ توحید میں اختلاف ہے، اس میں ان کی طرف سے کچھ دلائل دیے جاتے ہیں، اور اس میں مثال کے طور پر من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو ہم نے اس پر جو شرک کے مسئلے پر جنگ لڑی ہے ان سے اور جنگ جیتی ہے، اس میں شرک کی تعریف کی بنیاد پر اور پھر آگے دلائل دینے پر الاشراک ہوا اثبات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود اور بمعنی استحقاق العبادہ، کہ ویسے شرک نہیں ہوتا، شرک تب ہوتا ہے جب الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے۔ الوہیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانا جائے۔ الوہیت دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے واجب الوجود ہونا اور دوسرا ہے مستحق عبادت ہونا۔ تو اس بنیاد پر شرک کی تین قسمیں بنے گی کہ اگر معاذ اللہ کے سوا کوئی کسی ذات کو، کسی چیز کو مستحق عبادت بھی مانے اور واجب الوجود بھی مانے دونوں، تو پھر بھی مشرک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو صرف واجب الوجود تو مانے مگر مستحق عبادت نہ مانے پھر بھی مشرک ہے، اور اگر واجب الوجود نہ مانے لیکن مستحق عبادت مانے تو پھر بھی مشرک ہے۔ یعنی یہ الوہیت کی جو دونوں شقیں ہیں دونوں مانے یا دونوں میں سے کوئی ایک مانے تو پھر جو ہے وہ مشرک ہے۔ الوہیت جو ہے یہ مجازی نہیں ہو سکتی، یعنی الوہیت کا معنی ہی ایسا ہے، یعنی واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا، اور الوہیت معیار ہے۔ اسی وجہ سے یعنی کلمہ اسلام کے اندر توحید کے لیے لفظ اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ حالانکہ نام تو اور بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہیں، مگر ایسا نہیں لا الہ الا الکریم، لا الہ الا الرحیم، بلکہ کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہ صرف اس امت میں نہیں، ہر امت میں یہ کلمہ رہا ہے۔ پہلا حصہ، کسی دور میں بھی اللہ کا کوئی دوسرا نام کلمہ توحید کا حصہ نہیں بنا، کبھی بھی یہ کلمہ نہیں تھا لا الہ الا الستار یا لا الہ الا الغفار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیان ہے، بیان مقام توحید، یہ اس لفظ سے بیان ہوگا کہ جو مجاز میں آتا ہی نہیں، جس میں مجاز ہوتا ہی نہیں۔ اگر کہیں لا الہ الا الرحیم تو رحیم یقیناً اللہ کا نام ہے، مگر اس سے توحید بیان نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحیم اللہ کی ذات ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تو یہاں رحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اگر کہیں لا الہ الا الرحیم تو پھر توحید ثابت نہیں ہوگی۔ رحیم تو دو ذاتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، ستار کہیں جو بھی باقی ہیں اس میں مجاز آ جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجازی طور پر رحیم ہے۔ توحید وہ ہوگی کہ وہ لفظ مجازن کسی پر بولا نہیں جا سکتا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجازی رحیم تو کہہ سکتے ہیں مگر مجازی اللہ تو نہیں کہہ سکتے۔ کتنے نام ہیں جو مشترکہ ہیں دونوں ہستیوں کے، لیکن لفظ اللہ جو ہے یہ ہے معیار، اس لیے کلمہ میں یہ رکھا گیا اور اس میں الوہیت کو بیان کیا گیا۔ اور الوہیت دو چیزیں ہیں، واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا۔ تو اس معیار پر ہم نے وہ ساری سیمینار سارے آگے کیے کہ باقی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں مجازن وہ لفظ دیگر ذاتوں پر، ہستیوں پر مختلف وجوہ سے بولے جا سکتے ہیں، اور اس وجہ سے شرک نہیں ہوتا۔ شرک تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو واجب الوجود مانا جائے یا مستحق عبادت مانا جائے یا دونوں صفت اس میں مانی جائے۔ یعنی اتنا جلد شرک نہیں ہو جاتا، شرک اس بنیاد پہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ترجمہ کرتے ہیں مماتی گروپ والے، دیوبندی یا وہابی، لا الہ الا اللہ ترجمہ کیا ہے؟ کوئی 11ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی 12ویں والا نہیں مگر اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ۔ تو یہ حاجت روا، مشکل کشا، 11ویں والا، 12ویں والا، دستگیر، داتا، سب پر جو تقریر وہ کلمہ فٹ کرتے ہیں، تو یہ سارے لفظ جو ہیں نیچے ہیں اور لفظ رحیم اوپر ہے۔ تو جب لفظ اللہ کی جگہ کلمے میں لفظ رحیم نہیں رکھا جا سکتا تو داتا کیسے رکھا جا سکتا؟ یہ تو عجمی لفظ ہے، قرآن میں کہیں اللہ کے ناموں میں نہیں۔ دستگیر، داتا، غریب نواز، حاجت روا، مشکل کشا، یہ سارے لفظ جو ہیں ادھر وہ ہیں جو قرآن میں آئے ہوئے ہیں۔ تو جب ان کو لفظ اللہ کی جگہ رکھ کر کلمہ توحید نہیں بنتا تو پھر یہ دوسرے لفظ جو ان سے بھی نیچے ہیں ان کو رکھ کر کلمہ توحید کا ترجمہ وہ کیسے کرتے؟ تو یہ مطلب ہے کہ وہ لفظ اللہ سے خیانت کرتے ہیں۔ اور یہ معیار بنانا کہ
جو حاجت روا ہو وہ اللہ ہوتا ہے، جو مشکل کشا ہو وہ اللہ ہوتا ہے۔ واجب الوجود اور مستحق عبادت سے ہٹ کر جو معیار ہے اس سے ہٹ کر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو حاجت روا ہے وہ اللہ ہے، جو مشکل کشا ہے وہ اللہ ہے، تو پھر مددگار حاجت روا مشکل کشا ہونا اگر اللہ ہے تو بتایا جائے کہ بدر کے میدان میں فرشتے کیا کرنے گئے تھے؟ وہ مددگار تھے مگر اللہ نہیں تھے۔ مددگار ہونا ومن نصر الا من عند اللہ، اور اس سے پہلے رب ذوالجلال یعنی یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا یعنی فرشتوں کا جو آنا تھا، آئے فرشتے ہیں لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے مدد کو بھیج کر انہیں اسے مدد اپنی قرار دیا ہے کہ یہ میں مدد کر رہا ہوں۔ تو اس بنیاد پر یہ ہے کہ جو ان لوگوں نے معیار بنایا صرف امت کو پر جعلی شرک ثابت کرنے کے لیے، وہ حقیقت میں معیار نہیں ہے۔ اگر اسے بنایا جائے تو پھر قرآن پہ اعتراض ہوتا ہے اور سارے دین پہ اعتراض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سورہ انفال میں ہے، اذ یوحی ربک الی الملائکہ، محبوب یاد کرو وقت جب تمہارا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو۔ کیا وحی تھی؟ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ثابت قدم تم نے رکھنا ہے۔ اب یہاں کوئی دور کی تشریح، دور کی تعویل، کوئی دور کا ترجمہ نہیں ہے۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ۔ فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہارا کیا کام ہے؟ فثبتوا الذین آمنوا، تم بدر میں جا کے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو۔ تو ثابت قدم رکھنا ہی مشکل کشائی ہے، یہی مدد ہے، یہی حاجت روائی ہے، اور یہ رب نے فرشتوں سے کروائی ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، چاہے وہ خود مدد کرے چاہے وہ کسی سے کروائے۔ توحید یہ ہے کہ اس کی کہ اذن کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ کسی کو الہ نہیں بناتا، نہ بنایا ہے اس نے۔ کسی کو معبود اس نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں بنایا کہ یہ مجازی معبود ہے، لیکن مددگار اس نے خود بنایا ہے۔ اب معبود اور مددگار کو برابر تولنا یہ ناانصافی ہے۔ مددگار بنا ہے اللہ کی طرف سے مگر معبود کبھی نہیں بنا۔ معبود صرف وہ ایک ہے۔ معبود مجازی معبود کا کوئی تصور ہی نہیں اسلام میں، لیکن مجازی مددگار کا اب کوئی جھگڑا کرے کہ رب خود کرے، کسی سے کیوں کرواتا ہے؟ یعنی جیسے یہاں کوئی کہے کہ اللہ فرشتوں سے کیوں کرواتا ہے، خود کرے، تو فرماتا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس کی مرضی ہے، خود بھی کرتا ہے، اور چاہے تو غیر کو جو اس سے علیحدہ ایک وجود ہے، ہستی ہے لیکن اس کے تابع ہے، اس کا برگزیدہ ہے، وہ اسے اپنی مدد کا مظہر بنا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جیسے یہاں اب فرشتوں کو اسی نے کہا کہ جاؤ مدد کرو۔ اب وہابی توحید کے مطابق تو یہاں توحید کا نقصان ہو گیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ولی مدد کا مظہر ہیں، نبی مدد کا مظہر ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ماذا یبقى للہ تعالی، پھر کچھ لوگ نبیوں کے مزارات پہ چلے جائیں گے، کچھ ولیوں کے مزارات پہ چلے جائیں گے، اللہ کے لیے پیچھے کون بچے گا؟ یہ ان کا فلسفہ ہے۔ تو یہاں پھر بلے بلے تو فرشتوں کی بن گئی، تو معاذ اللہ کیا اللہ نے خود توحید کا نقصان کر لیا۔ ان کے بیانیے کے مطابق خود کرتا تو پھر توحید کی بلے بلے ہوتی، اب غیروں سے کروائی ہے تو پھر اب فرشتوں کی بلے بلے ہو گئی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اگرچہ کی انہوں نے ہے مگر یہ مدد اللہ کی ہی ہے، تو اس سے توحید کا نقصان نہیں ہوا بلکہ توحید کی عظمت ظاہر ہوئی کہ جس رب کے فرشتے یعنی بندے عباد مکرمون جن کو قرآن میں کہا گیا یہ اللہ نہیں، یہ بندے ہیں، تو جس اللہ کے بندے اتنے پاورفل ہیں اس اللہ کی اپنی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ یعنی بھیجا فرشتوں کو، ان سے مدد کروائی، اور یہ وسیلے کے لحاظ سے بھی، اور جو اہل سنت کا بیانیہ ہے اس کو بھی یہ واضح کرتا ہے کہ دوسرے کہتے ہیں بندہ ہے اور اللہ ہے، درمیان میں کچھ نہیں، اور ادھر بندہ ہے اور اللہ ہے، درمیان میں کچھ ہے۔ وہ کچھ کیا ہے؟ انی معکم، فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آخر وہ احکم الحاکمین کی کوئی حکمت تھی، ورنہ وہ کن کہے تو یہ کافر بدر والے تمہارے گھر میں مر جاتے، ان کو مارنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، یا آئے ہوئے سلا دیتا، صحابہ آسانی سے گلے کاٹ دیتے ان کو وہ ہٹے کٹے سامنے کھڑے کیے، فری ہینڈ دیا، لیکن فرشتوں کو کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، تم آگے جاؤ۔ تو یہ بیچ میں فرشتے رکھ کے میدان بدر میں اللہ کی حکمتوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب یہ جھگڑا ہوگا کہ بیچ والوں کی ضرورت نہیں ہے بندے کو، اللہ کو تو کسی کی بھی نہیں، بندے کو ڈائریکٹ اللہ سے
بیچ میں کوئی نہیں چاہیے. تو اللہ نے بدر میں کہا کہ یہ درمیان میں میرے ہیں, میں نے انہیں کہا ہے, آگے جا کے یہ مدد کریں گے, اور ان کی مدد سے شرک نہیں ہوگا بلکہ اس سے ہی توحید کا پیغام آگے جائے گا. یہ ہیں بیچ والے. ورنہ اللہ کن کہتا تو سب کچھ ہو جاتا. ان سے کروائی فثبتوا الذین آمنوا, تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تو یہ حکمتیں تھیں کہ جب اس بارے میں قوم میں جھگڑا ہوگا کہ وسیلہ درمیان میں ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے, یا اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی اور ذات جو ہے وہ درمیان میں ایسی جائز ہے یا ناجائز ہے, تو یہ بتایا جائے کہ مدد تو خود بھی کر سکتا تھا, لیکن اس نے کہا انی معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا. قرآن میں دوسری جگہ یہی لفظ اللہ نے آپ کے لیے استعمال کیے ہیں, یہی لفظ, اور یہاں اللہ نے وہی لفظ اپنے بندوں کے لیے استعمال کیے ہیں. اگر یہ ثابت قدم رکھنا الوہیت کا معیار ہوتا کہ جو مشکل میں ثابت قدم رکھے وہ اللہ ہے, تو پھر کبھی بھی فرشتوں کے لیے نہ بولا جاتا. تو پتہ چلا مددگار ہونا یہ معیار الوہیت نہیں ہے, واجب الوجود ہونا اور مستحق عبادت ہونا یہ. اب فرشتے یہاں مدد کر کے مشکل کشائی کر کے اللہ نہیں بنے. کیوں نہیں بنے؟ کہ مددگار بنے ہیں, واجب الوجود تو نہیں بنے. مددگار تو بن گئے ہیں مگر مستحق عبادت تو نہیں بنے. رہے پھر بھی بندے ہی ہیں مگر مددگار بن گئے ہیں, اور اتنی بھاری مدد, بڑی مدد انہوں نے کی ہے. اور وہی لفظ دوسری جگہ قرآن میں اللہ کے لیے تھے, اللہ کے بندوں کے لیے بھی آ گئے. قرآن کے بیانیے سے شرک نہیں ہوا, اور تب نہیں ہوا جو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ, جنہوں نے مددگار ہونے, حاجت روا ہونے کو معیار الوہیت بنایا ہوا ہے, تو انہیں پھر بدر میں کئی اللہ ماننے پڑیں گے, کیونکہ جو مددگار ہو ان کے لحاظ سے وہ اللہ ہے. تو مددگار یہ یقینی طور پر تھے مگر اللہ نہیں تھے. کس پر؟ ہماری تعریف کے مطابق, کیونکہ پھر بھی یہ واجب الوجود نہیں تھے, پھر بھی یہ مستحق عبادت نہیں تھے, پھر بھی اللہ کے بندے ہی تھے. اور دوسروں کے مطابق یا انہیں معیار الوہیت بدلنا پڑے گا یا پھر کئی اللہ ماننے پڑیں گے. کہ اگر انہوں نے مددگار, مشکل کشا, حاجت روا اس کو بنایا ہوا ہے, تو پھر مددگار تو یہ یقیناً تھے جنہوں نے بدر میں مدد کی. اچھا جی, اب یہاں جو دوسری آیت ہے جس میں یہ شان رب ذوالجلال کی ہے, وہ 26واں پارہ ہے, تو وہ حقیقی ہے اور یہ مجازی ہے. لیکن لفظ میں مجازی نہیں لکھا ہوا ساتھ, لفظ ہو بہو ایک طرح کا دونوں جگہ پہ لکھا ہوا ہے. یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں ہے آیت نمبر 7, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا, اور کیا کرے گا؟ یثبت اقدامکم, اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. تو ثابت قدم رکھنا اللہ کی شان ہے مگر معیار الوہیت نہیں ہے. شان ضرور ہے, جس طرح رحیم ہونا اللہ کی شان ہے مگر معیار الوہیت نہیں ہے. تو یہاں یثبت اقدامکم, اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا, یہ 26ویں پارے کے اندر ہے. اور نامے پارے میں ہے کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا, فرشتوں تم ثابت قدم رکھو. تو اب خود کلام الہی اس میں ہے کہ اللہ بھی ثابت قدم رکھتا ہے, فرشتے بھی ثابت قدم رکھتے ہیں, لیکن شرک نہیں ہوا. تو جب اس سے شرک نہیں ہوا تو یہ کہنے سے کیسے ہوگا کہ اللہ بھی مشکل حل کرتا ہے, اللہ والے بھی مشکل حل کرتے ہیں. فرق یہ ہوگا کہ وہ ذاتی طور پر, یہ عطائی طور پر, وہ حقیقی طور پر, یہ مجازی طور پر. چونکہ مددگار تو مجاز ہو سکتا ہے مگر مجازی اللہ نہیں ہو سکتا. تو یہ یعنی ایک بیانیہ, ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس قانون کے مطابق آپ بیان کریں گے تو کسی بڑے سے بڑے جو دھرتی دھکیل وہابی ہو وہ بھی دم نہیں مار سکے گا آگے سے. اور نہ اتنے سال ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہمارے کسی دلیل کا جواب دیا جس بیس پر معیار الوہیت بیان کر کے ہم نے ان کا رد کیا ہے. اب یہاں اس کے ضمن میں پھر جب ہم کہتے ہیں کہ شرک تب بنتا ہے جب کوئی کسی کو واجب الوجود مانے یا مستحق عبادت مانے, ورنہ شرک نہیں بنتا. تو انہوں نے ظلم کیا ہے جو شرک کا فتویٰ امت پر لگایا ہے, اور غیروں کو خوش کیا یہود و نصارہ کو کہ ہم تو ڈوبے تھے صنم تجھے بھی لے ڈوبیں. کہ وہ تو مشرک ہوئے تھے, کافر ہوئے تھے, وہ تو فارغ ہوئے تھے, انہیں تو قرآن نے ایکسپائر کیا تھا, اب وہ چاہتے ہیں یہ بھی ہو جائیں یہ امت. تو اس پوری امت کو انہوں نے شرک کا فتویٰ لگا کر ان کی خواہش کو پورا کیا. اب یہ اس پر وہ دلیل مثلاً یہ دیتے ہیں کہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا, یقیناً اس نے شرک کیا.
تو ہمارے پورے بیانیہ کے مقابلے میں وہ کہ دیکھو اب اس نے کیا کوئی واجب الوجود مانا اللہ کے سوا، اس نے کیا کوئی مستحق عبادت مانا اللہ کے سوا، تو شرک تو اس نے بھی کیا، یعنی حدیث سے شرک ثابت ہو گیا۔ تمہارا جو معیار بیان کردہ ہے اس سے ہٹ کے تم کہتے ہو کہ الوہیت میں کوئی اللہ کا شریک مانے تو پھر شرک ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ تو یہاں تو قسم اٹھانے سے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یہ حدیث شریف ہے کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کے نام کی قسم اٹھائی تو اس نے شرک کیا۔ تو یہ دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ شرک تو اس طرح بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یعنی کل جو بخاری شریف میں پڑھا کہ لفظ کفر یا لفظ شرک کبھی تغلیظاً بول دیا جاتا ہے، تغلیظاً کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام بھاری بڑا ہے، یہ احساس دلانے کے لیے اگلے بندے کو، مخاطب کو، یعنی یہ ہلکا کام نہیں، یہ بھاری کام ہے، بڑا بوجھ ہے اس میں، ڈر جاؤ، بچ جاؤ، مت کرو۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ واقعی وہ بندہ کافر ہو گیا، یا واقعی اس نے کفر کیا، یا واقعی وہ مشرک ہوا یا اس نے شرک کیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس طرح کہ نماز کے بارے میں تو عام حدیث آپ نے پڑھی ہوئی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، یعنی نماز اگر مانتا ہے کہ فرض ہے لیکن جان بوجھ کے رہ گئی ہے تو کیا اس سے اس کی بیوی سے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا وہ ملت سے نکل جائے گا، ہندو سکھ بن جائے گا، کفر کر کے اس مسلمان نہیں رہے گا؟ کیا تجدید ایمان لازم آئے گا؟ ان میں سے کچھ بھی لازم نہیں آئے گا جو اس حدیث کی اعلیٰ اس کی تعویل اور تشریح ہے۔ تو مطلب کیا کہ تغلیظاً کفر کہہ دیا گیا، حقیقتاً کفر نہیں تھا، تغلیظاً کفر کہہ دیا گیا۔ تو کفر کی کئی قسمیں ہیں، کبھی تغلیظاً بھی کہہ دیا جاتا ہے، جیسے تغلیظاً ناشکری کو بھی کفر کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ تغلیظاً مفتیوں نے نہیں گڑھا، یہ اسی حدیث میں آ گیا کہ مثلاً جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثر جو دیکھا تو وہ عورتیں ہیں، تو اس کا سبب کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کفر کی وجہ سے۔ تو پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے اللہ کا کفر کیا؟ فرمایا نہیں، یکفرن العشیرہ، خامند کا کفر کیا، ویکفرن الاحسان، احسان کی ناشکری کی۔ تو اب حدیث میں یہ پایا گیا، تو اس واسطے امام بخاری نے یہ ترجمہ بنایا وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ، کہ کفر کفر میں فرق ہے، کفر کفر میں سب ایک جیسا نہیں ہے۔ وہابی بیانیہ ہے کہ سب ایک جیسا ہے، ایک جیسا کا مطلب سب میں نکاح ٹوٹ گیا، سب میں بندہ اسلام سے نکل گیا، سب میں جہنمی بن گیا، اس بنیاد پر ہمیشہ کے لیے۔ لیکن حدیث سے جو امام بخاری نے سمجھا اپنے عہد میں، فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، تو انہوں نے یہ سمجھا وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ، ایک کفر دوسرے کفر سے گھٹ ہے۔ دوسرا کفر تو ملت سے نکال دیتا ہے، مگر یہ کفر جو ناشکری کے لفظ پہ بولا جا رہا ہے، ناشکری کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے بولا کفر ہی جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ مجازی کفر ہے، مگر یہ تغلیظاً کہہ دیا گیا، تغلیظاً، حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہ احساس دلانے کے لیے کہ یہ بھی بھاری کام ہے، اور اس سے بھی عورت دیکھا وہ جہنم چلی گئی، مگر مشرکہ نہیں بنی، کافرہ نہیں بنی کہ وہ جو دائمی جہنم میں ہو، لیکن لفظ کفر بولا گیا۔ تو ہمارا بیانیہ ہے کہ کفر کفر میں فرق ہے، شرک کے لفظ میں فرق ہے، یعنی شرک میں فرق ہے۔ جیسے امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا نا کہ کفر کفر میں فرق ہے، تو اسی پر ہم نے آگے تو عقیدہ توحید سیمینارز میں بتایا کہ شرک میں بھی فرق ہے، یعنی تغلیظاً لفظ کفر ہی نہیں، لفظ شرک بھی بولا گیا ہے تغلیظاً، یعنی جیسے تغلیظاً عورت کے خامند کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا گیا، وہ کافرہ نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایسے ہی تغلیظاً کہیں مومن کو مشرک بھی کہہ دیا گیا، اور اس میں سے یہ مقام بھی ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، یعنی ایک تو یہ مسئلہ آگے ہم بیان بھی کریں گے، یعنی رائج ہونا چاہیے کہ یہ لوگ جو کسی اور کی قسم اٹھاتے ہیں اس سے باز رہیں کہ یہ بھاری بات ہے اللہ کے سوا کسی کی جب قسم اٹھائی جائے، لیکن یہ ہے کہ اس سے بندہ ملت سے نہیں نکل جاتا کہ ملت اسلام سے نکل جائے، اور کسی نے اگر یہ قسم اٹھا لی تو اب پھر نئے سرے سے کلمہ پڑھے اور پھر بیوی سے نکاح کرے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ تغلیظاً نہ ہوتا تو پھر ایسے ہی ہوتا۔ یہ ہے اشرکا تغلیظاً یا کفرا تغلیظاً۔